میقات کا تعین۔ کعبے کی طرف آنے والے جتنے راستے ہیں ان سب پر 20 میل دور سے ایک ایک حد مقرر کر دی گئی کہ اس حد سے آگے بڑھنے سے پہلے سب لوگ اپنے لباس بدل کر احرام کا فقیرانہ لباس پہن لیں تاکہ سب امیر و غریب یکساں ہو جائیں، الگ الگ قوموں کے امتیازات مٹ جائیں اور سب کے سب اللہ کے دربار میں ایک ہو کر فقیر بن کر عاجزانہ شان کے ساتھ حاضر ہوں۔ پرامن ماحول کی ہدایت۔ احرام باندھنے کے بعد انسان کا خون بہانا تو درکنار، جانور تک کا شکار کرنا حرام قرار دیا گیا تاکہ امن پسندی پیدا ہو، بہیمیت دور ہو جائے اور طبیعتوں پر روحانیت کا غلبہ ہو۔ حج کے 4 مہینے اس لیے حرام کر دیے گئے کہ اس مدت میں کوئی لڑائی نہ ہو، کعبے کو جانے والے تمام راستوں میں امن رہے اور زائرین حرم کو کوئی نہ چھیڑے۔ اس شان کے ساتھ جب حاجی حرم میں پہنچے تو ان کے لیے کوئی میلہ ٹھیلا، ناچ رنگ، کھیل تماشا وغیرہ نہیں ہے۔ قدم قدم پر خدا کا ذکر ہے، نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، قربانیاں ہیں، کعبے کا طواف ہے، اور کوئی پکار ہے تو بس یہ ہے، ایک ہی نعرہ تلبی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں، میرے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ایسے ہی پاک صاف، بے لوث اور مخلصانہ حج کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں شہوات اور فسق و فجور سے پرہیز کیا، وہ اس طرح پلٹا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ فریضہ حج کی اہمیت۔ اب قبل اس کے کہ آپ کے سامنے حج کے فائدے بیان کیے جائیں، یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ یہ فرض کیسا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت میں قدرت رکھنے کے باوجود قصداً حج نہ کرنے کو کفر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کی شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 احادیث سے ہوتی ہے۔ ترجمہ: جو شخص زاد راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچا جا سکتا ہو اور پھر حج نہ کرے تو پھر اس کا اس حالت میں مرنا یا یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا یکساں ہے۔ ایک اور جگہ ہے، ترجمہ: جس کو نہ کسی سری حاجت نے حج سے روکا ہو، نہ کسی ظالم سلطان نے، نہ کسی روکنے والے مرد نے، اور پھر اس نے حج نہ کیا ہو اور پھر اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو اسے اختیار ہے خواہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر۔ اور اسی کی تفسیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جب کہا کہ، ترجمہ: جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور رسول اور خلیفہ رسول کی اس تشریح سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فرض ایسا فرض نہیں ہے کہ جی چاہے تو ادا کیجئے، نہ چاہے تو ٹال دیجئے، بلکہ یہ ایسا فرض ہے کہ اس ہر مسلمان کو جو کعبے تک آنے جانے کا خرچ رکھتا ہو اور ہاتھ پاؤں سے معذور نہ ہو، عمر میں 1 مرتبہ اسے لازماً ادا کرنا چاہیے، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اور خواہ اس پر اپنے بال بچوں کی یا اپنے کاروبار اور ملازمت وغیرہ کی کیسی ہی ذمہ داریاں ہوں۔ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج کو ٹالتے رہتے ہیں اور ہزاروں مصروفیتوں کے بہانے کر کر کے سال بسال حج کو یوں ہی ٹالتے چلے جاتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ رہے وہ لوگ جن کو عمر بھر کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ حج بھی کوئی فرض ان کے ذمے ہے، دنیا بھر کے سفر کرتے رہتے ہیں، کعبہ یورپ کو آتے جاتے، حجاز کے ساحل سے گزر جاتے ہیں جہاں سے مکہ صرف چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے، اور پھر بھی حج کا ارادہ تک ان کے دل میں نہیں گزرتا، وہ قطعاً مسلمان نہیں، جھوٹ کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور قرآن سے جاہل ہے جو انہیں مسلمان سمجھتا ہے۔ ان کے دل میں اگر مسلمانوں کا درد اٹھتا ہے
تو اٹھا کرے۔ اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم پر ایمان کا جذبہ تو بہرحال ان کے دل میں تو نہیں ہے۔ حج کے فائدے۔ برادران اسلام، قرآن مجید میں جہاں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حج کی عام منادی کرنے کا حکم دیا تھا، وہاں اس حکم کی پہلی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ترجمہ، لوگ یہاں آ کر دیکھیں کہ اس حج میں ان کے لیے کیسے فائدے ہیں، یعنی یہ سفر کر کے اور اس جگہ جمع ہو کر وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ یہ انہی کے فائدے کے لیے ہے، اور اس میں جو فائدے پوشیدہ ہیں ان کا اندازہ کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی یہ کام کر کے خود دیکھ لے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق روایت ہے کہ جب تک انہوں نے حج نہ کیا تھا انہیں اس معاملے میں تردد تھا کہ اسلامی عبادات میں سب سے افضل کون سی عبادت ہے، لیکن جب انہوں نے خود حج کر کے ان بے حد و حساب فائدوں کو دیکھا جو اس عبادت میں پوشیدہ ہیں تو بے تامل پکار اٹھے کہ یقیناً حج سب سے افضل ہے۔ آئیے اب میں آپ کو مختصر الفاظ میں اس کے فائدے بتاؤں۔ سفر حج کی نوعیت۔ دنیا کے لوگ عموماً دو ہی قسموں کے سفروں سے واقف ہیں۔ ایک سفر وہ جو روٹی کمانے کے لیے کیا جاتا ہے، دوسرا وہ جو سیر و تفریح کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں سفروں میں اپنی غرض اور اپنی خواہش آدمی کو باہر نکلنے پر آمادہ کرتی ہے۔ گھر چھوڑتا ہے تو اپنی غرض کے لیے، بال بچوں اور عزیزوں سے جدا ہوتا ہے تو اپنی خاطر، مال خرچ کرتا ہے یا وقت صرف کرتا ہے تو اپنے مقصد کے لیے، لہٰذا اس میں قربانی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مگر یہ سفر جس کا نام حج ہے، اس کا معاملہ اور سب سفروں سے مختلف ہے۔ یہ سفر اپنی کسی غرض کے لیے یا اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اس سفر پر کوئی شخص اس وقت تک آمادہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اس کا خوف نہ ہو، اس کے فرض کو فرض سمجھنے کا خیال نہ ہو، اور جو شخص اپنے گھر بار سے ایک لمبی مدت کے لیے علیحدگی، اپنے عزیز و اقارب سے جدائی، اپنے کاروبار کا نقصان، اپنے مال کا خرچ اور سفر کی تکلیفیں گوارا کر کے حج کو نکلتا ہے، اس کا نکلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خوف خدا اور محبت خدا بھی ہے اور فرض کا احساس بھی، اور اس میں یہ طاقت بھی موجود ہے کہ اگر کسی وقت خدا کی راہ میں نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ نکل سکتا ہے، تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، اپنے مال اور اپنی راحت کو خدا کی خوشنودی پر قربان کر سکتا ہے۔ نیکی اور تقوی کی رغبت۔ پھر جب وہ ایسے پاک ارادے سے سفر کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جس دل میں خدا کی محبت کا شوق بھڑک اٹھا ہو اور جس کو ادھر کی لو لگ گئی ہو، اس میں پھر نیک ہی نیک خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، لوگوں سے اپنا کہا سنا بخشواتا ہے، کسی کا حق اس پر ہوتا ہے تو اسے ادا کرنے کی فکر کرتا ہے تاکہ خدا کے دربار میں بندوں کے حقوق کا بوجھ لادے ہوئے نہ جائے۔ برائی سے اس کے دل کو نفرت ہو جاتی ہے اور قدرتی طور پر بھلائی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ پھر سفر کے لیے نکلنے کے ساتھ ہی جتنا جتنا وہ خدا کے گھر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اس سے اذیت نہ پہنچے اور جس کی جتنی خدمت یا مدد ہو سکے کرے۔ بد کلامی، بےہودگی، بے حیائی، بددیانتی اور جھگڑا فساد کرنے سے خود اس کی طبیعت اندر سے رکتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے راستے میں جا رہا ہے، حرم الہی کا مسافر ہو اور پھر برے کام کرتا ہوا جائے۔ ایسے شرم کی بات کسی سے کیسے ہو؟ اس کا تو یہ سفر پورا کا پورا عبادت ہے۔ اس عبادت کی حالت میں ظلم اور فسق کا کیا کام؟ پس دوسرے تمام سفروں کے برعکس یہ ایسا سفر ہے جو ہر دم آدمی کے نفس کو پاک کرتا رہتا ہے، اور یوں سمجھو کہ یہ بہت بڑا اصلاحی کورس ہے جس سے لازماً ہر اس مسلمان کو گزرنا ہوتا ہے جو حج کے لیے جائے۔ احرام اور اس کے شرائط۔ سفر کا ایک حصہ ختم کر چکنے کے بعد ایک خاص حد ایسی آتی ہے
جس سے کوئی مسلمان جو مکہ جانا چاہتا ہو احرام باندھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ احرام کیا ہے؟ ایک فقیرانہ لباس جس میں ایک تہبند، ایک چادر اور جوتی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ تم تھے سو تھے، مگر اب جو تمہیں خدا کے دربار میں جانا ہے تو فقیر بن کر چلو۔ ظاہر میں بھی فقیر بنو اور دل کے فقیر بھی بننے کی کوشش کرو۔ رنگین کپڑے اور آرائش کا لباس اتار دو، سادہ اور درویشانہ طرز کا لباس پہن لو۔ موزے نہ پہنو، سر کھلا رکھو، خوشبو نہ لگاؤ، بال نہ بناؤ، ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرو، عورت اور مرد کا تعلق بند کر دو، بلکہ ایسی حرکات و سکنات اور ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرو جو اس تعلق کا شوق یا اس کی یاد دلانے والی ہوں۔ شکار نہ کرو، بلکہ شکاری کو شکار کا نشان دینے یا اس کا پتہ بتانے سے بھی اجتناب کرو۔ ظاہر میں جب یہ رنگ اختیار کرو گے تو باطن پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اندر سے تمہارا دل بھی فقیر بنے گا، کبر اور غرور نکلے گا، مسکینی اور امن پسندی پیدا ہوگی۔ دنیا اور اس کی لذتوں میں پھنسنے سے جو کچھ آلائشیں تمہاری روح کو لگ گئی تھیں وہ صاف ہوں گی، اور خدا پرستی کی کیفیت تمہارے اوپر بھی طاری ہوگی اور اندر بھی۔ تلبی، احرام باندھنے کے ساتھ جو کلمات حاجی کی زبان سے نکلتے ہیں، جس کو وہ ہر نماز کے بعد اور ہر بلندی پر چڑھتے وقت اور ہر پستی کی طرف اترتے وقت اور ہر قافلے سے ملتے وقت ہر روز صبح نیند سے بیدار ہو کر بلند آواز سے پکارتا ہے، وہ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے اور ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ دراصل حج کے اس نگاہ عام کا جواب ہے جو 4500 برس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کی تھی۔ 45 صدیاں گزر چکی ہیں جب پہلے پہل اللہ کے اس منادی نے پکارا تھا کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے آؤ، خواہ پیدل آؤ، خواہ سواریوں پر آؤ۔ جواب میں آج تک حرم پاک کا ہر مسافر بلند آواز سے کہہ رہا ہے، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں صرف تیری طلبی پر حاضر ہوں، تعریف تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، ملک تیرا ہے، کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح لبیک کی ہر صدا کے ساتھ حاجی کا تعلق سچی اور خالص خدا پرستی کی اس تحریک سے جڑ جاتا ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ 4500 سال کا فاصلہ بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا ادھر اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم پکار رہے ہیں اور ادھر سے یہ جواب دیتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے۔ جو جو آگے بڑھتا جاتا ہے، شوق کی کیفیت اور زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے۔ ہر چڑھاؤ اور اتار پر اس کے کانوں میں اللہ کے منادی کی آواز گونجتی ہے اور یہ اس پر لبیک کہتا ہوا آگے چلتا ہے۔ ہر قافلہ اسے وہیں کا پیامی معلوم ہوتا ہے اور ایک عاشق کی طرح یہ اس کا پیغام سن کر پکارتا ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہر نئی صبح اس کے لیے گویا پیغام دوست لاتی ہے اور نور کے تڑکے میں یہ آنکھ کھولتے ہی لبیک اللہم لبیک کی صدا لگانے لگتا ہے۔ غرض یہ بار بار کی صدا، احرام کے اس فقیرانہ لباس، سفر کی اس حالت اور منزل بہ منزل کعبے سے قریب تر ہوتے جانے کی اس کیفیت کے ساتھ مل کر کچھ ایسا سما باندھ دیتی ہے کہ حاجی عشق الہی میں از خود رفتہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بس ایک یار دوست کے سوا آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ طواف زیارت، اس شان سے حاجی مکہ پہنچتا ہے اور جاتے ہی سیدھا اس آستانے کا رخ کرتا ہے جس کی طرف بلایا گیا تھا۔ آستانے دوست کو چومتا ہے، پھر اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے دین و مذہب کے اس مرکز کے گرد چکر لگاتا ہے اور ہر چکر آستانہ بوسی سے شروع اور آستانہ بوسی پر ہی ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں سلامی کی پڑھتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر کوہ صفا پر چڑھتا ہے
اور وہاں سے جب کعبے پر نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتا ہے۔ ترجمہ: کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، کسی دوسرے کی ہم بندگی نہیں کرتے، ہماری اطاعت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ سعی، صفا و مروہ۔ پھر وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، گویا اپنی حالت سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ یوں ہی اپنی مالک کی خدمت میں اور یوں ہی اس کی خوشنودی کے طلب میں ہمیشہ سعی کرتا رہوں گا۔ اس سعی کے دوران میں کبھی اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ ترجمہ: خدایا اب مجھ سے کام لے اسی طریقے پر جو تیرے نبی کا طریقہ ہے، اور مجھے موت دے اسی راستے پر جو تیرے نبی کا راستہ ہے، اور زندگی میں مجھے بچا ان فتنوں سے جو راہ راست سے بھٹکانے والے ہیں۔ اور کبھی کہتا ہے۔ ترجمہ: پروردگار معاف کر اور رحم کر، میرے جن قصوروں کو تو جانتا ہے ان سے درگزر کر، تیری طاقت سب سے بڑھ کر ہے، تیرا کرم بھی سب سے بڑھ کر۔ وقوف منی اور عرفات و مزدلفہ۔ اس کے بعد وہ گویا اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے، اور اب اس کو 5-6 روز کیمپ کی سی زندگی بسر کرنا ہوتی ہے۔ ایک دن منی میں پڑاؤ ہے، دوسرے دن عرفات میں کیمپ ہے، اور خطبے میں کمانڈر کی ہدایات سنی جا رہی ہیں۔ رمی۔ دن نکلتا ہے تو منی کی طرف کوچ ہوتا ہے، اور وہاں کنکریوں سے ان ستونوں پر جان ماری کی جاتی ہے جہاں تک اصحاب فیل کی فوجیں کعبے کو ڈھانے کے لیے پہنچ گئی تھیں۔ ہر کنکری مارنے کے ساتھ اللہ کا سپاہی کہتا جاتا ہے۔ ترجمہ: خدایا جو تیرے دین کو مٹانے اور تیرا بول نیچا کرنے کو اٹھے گا، میں اس کے مقابلے میں تیرا بول بالا کرنے کے لیے یوں لڑوں گا۔ پھر اسی جگہ قربانی کی جاتی ہے تاکہ راہ خدا میں خون بہانے کی نیت اور عزم کا اظہار عمل سے ہو جائے۔ پھر وہاں سے کعبے کا رخ کیا جاتا ہے، جیسے سپاہی اپنی ڈیوٹی ادا کر کے ہیڈ کوارٹر کی طرف سرخرو واپس آ رہا ہے۔ طواف اور 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر احرام کھل جاتا ہے۔ جو کچھ حرام کیا گیا تھا وہ اب پھر حلال ہو جاتا ہے، اور اب حاجی کی زندگی پھر معمولی طور پر شروع ہو جاتی ہے۔ اس معمولی زندگی کی طرف پلٹنے کے بعد حاجی منی میں جا کر پھر کیمپ کرتا ہے، اور دوسرے دن پتھر کے ان 3 ستونوں پر باری باری پھر جان ماری کی جاتی ہے جن کو جمرات کہتے ہیں، اور جو دراصل اس ہاتھی والی فوج کی پسپائی اور تباہی کی یادگار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال عین حج کے موقع پر اللہ کے گھر کو ڈھانے آئی تھی، جسے اللہ کے حکم سے آسمانی چڑیوں نے کنکریاں مار مار کر تباہ کر دیا تھا۔ تیسرے دن پھر ان ستونوں پر سنگ باری کرنے کے بعد حاجی مکہ پلٹتا ہے اور 7 مرتبہ اپنے دین کے مرکز کا طواف کرتا ہے۔ یہ طواف وداع ہے، اور اس سے فارغ ہونے کے معنی حج سے فارغ ہو جانے کے ہیں۔ حج کے برکات اور ثمرات۔ یہ ساری تفصیل جو آپ نے سنی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حج کے ارادے اور اس کی تیاری سے لے کر اپنے گھر واپس آنے تک 2-3 مہینوں کی مدت میں کتنے زبردست اثرات آدمی کے دل و دماغ پر پڑتے ہیں۔ اس میں وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، آرام و آسائش کی قربانی ہے، بہت سے دنیاوی تعلقات کی قربانی ہے، بہت سی نفسانی خواہشوں اور لذتوں کی قربانی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہے۔ کوئی ذاتی غرض اس میں شامل نہیں ہے۔ پھر اس سفر میں پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ مسلسل خدا کی یاد، خدا کی طرف شوق اور عشق کی جو کیفیت آدمی پر گزرتی ہے، وہ اپنا ایک مستقل نقش آدمی کے دل پر چھوڑ جاتی ہے، جس کا اثر برسوں قائم رہتا ہے۔ پھر حرم کی اس سرزمین میں پہنچ کر انسان قدم قدم پر ان لوگوں کے آثار دیکھتا ہے جنہوں نے اللہ کی بندگی اور اطاعت میں اپنا سب کچھ قربان کیا، دنیا بھر سے لڑے، مصیبتیں اٹھائیں، جلا وطن ہوئے، ظلم پر ظلم سہے، مگر بالآخر اللہ کا کلمہ بلند کر کے چھوڑا، اور ہر اس باطل قوت کا سر نیچا کر کے ہی دم لیا جو انسان سے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرانا چاہتی تھی۔ ان آیات بینات اور ان اثرات متبرکہ کو دیکھ کر ایک خدا پرست آدمی عزم و ہمت اور جہاد فی سبیل اللہ کا جو سبق لے سکتا ہے، شاید کسی دوسری چیز سے نہیں لے سکتا۔ پھر طواف کعبہ سے اس مرکز دین کے ساتھ جو وابستگی ہے، اور مناسک حج میں جو دوڑ دھوپ، کوچ اور قیام سے مجاہدانہ زندگی کی جو مشق کروائی جاتی ہے،
اسے اگر آپ نماز اور روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ ساری چیزیں کسی بہت بڑے کام کی ٹریننگ ہیں جو اسلام مسلمانوں سے لینا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہر اس مسلمان پر جو کعبے تک آنے جانے کی قدرت رکھتا ہو حج لازم کر دیا گیا ہے، تاکہ جہاں تک ممکن ہو ہر زمانے میں زیادہ سے زیادہ مسلمان ایسے موجود رہیں جو اس پوری ٹریننگ سے گزر چکے ہوں۔ حج کا عالمگیر اجتماع، حج کے ثمرات۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے مسلمان جن پر حج فرض ہے، یعنی جو کعبے تک آنے جانے کی قدرت رکھتے ہیں، ایک دو تو ہوتے نہیں، ہر بستی میں ان کی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، ہر شہر میں ہزاروں، ہر ملک میں لاکھوں ہی ہوتے ہیں، اور ہر سال ان میں سے بہت لوگ حج کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، حج کا موسم آنے کے ساتھ ہی کس طرح اسلام کی زندگی جاگ اٹھتی ہے، کیسی کچھ حرکت پیدا ہوتی ہے اور کتنی دیر تک رہتی ہے۔ تقریباً رمضان کے مہینے سے لے کر ذی قعدہ تک دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف لوگ حج کی تیاریاں کر کے نکلتے ہیں، اور ادھر ذی الحج کے آخر سے صفر، ربیع الاول بلکہ ربیع الثانی تک واپسیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس 6-7 مہینوں کی مدت تک گویا تمام روئے زمین کی مسلمان آبادیوں میں ایک طرح کی دینی حرکت جاری رہتی ہے۔ جو لوگ حج کو جاتے اور حج سے واپس آتے ہیں وہ تو دینی کیفیت میں سرشار ہوتے ہی ہیں، مگر جو نہیں جاتے ان کو بھی حاجیوں کے رخصت کرنے اور ایک ایک بستی سے ان کے گزرنے اور پھر واپسی پر ان کا استقبال کرنے اور ان سے حج کے حالات سننے کی وجہ سے تھوڑا یا بہت اس کیفیت کا کچھ نہ کچھ حصہ مل ہی جاتا ہے۔ پرہیزگاری اور تقوی کی افزائش۔ جب ایک ایک حاجی حج کی نیت کرتا ہے اور اس نیت کے ساتھ ہی اس پر خوف خدا اور پرہیزگاری اور توبہ اور استغفار اور نیک اخلاقی کے اثرات چھانے شروع ہوتے ہیں، اور وہ اپنے عزیزوں، دوستوں، معاملہ داروں اور ہر طرح کے متعلقین سے اس طرح رخصت ہونا اور اپنے معاملات صاف کرنا شروع کرتا ہے کہ گویا وہ پہلا سا شخص نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف لو لگ جانے کی وجہ سے اس کا دل پاک صاف ہو رہا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایک حاجی کی اس حالت کا کتنے لوگوں پر اثر پڑتا ہوگا، اور اگر ہر سال دنیا کے مختلف حصوں میں 1,00,000 آدمی بھی اوسطاً اس طرح حج کے لیے تیار ہوتے ہوں تو ان کی تاثیر کتنے لاکھوں آدمیوں کے اخلاق تک پہنچتی ہوگی۔ پھر حاجیوں کے قافلے جہاں جہاں سے گزرتے ہوں گے، وہاں ان کو دیکھ کر، ان سے مل کر، ان کے لبیک لبیک کی آوازیں سن کر کتنوں کے دل گرما جاتے ہوں گے، کتنوں کی توجہ اللہ کی طرف اور اللہ کے گھر کی طرف پھر جاتی ہوگی، اور کتنوں کی سوئی ہوئی روح میں حج کے شوق سے حرکت پیدا ہو جاتی ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ اپنے مرکز سے پھر کر اپنے اپنے بستیوں کی طرف دنیا کے مختلف حصوں میں حج کی کیفیتوں کا خمار لیے ہوئے لوٹتے ہوں گے اور لوگ ان سے ملاقات کرتے ہوں گے، تو ان کی زبان حال اور زبان قال سے اللہ کے گھر کا ذکر سن کر بے شمار حلقوں میں دینی جذبات تازہ ہو جاتے ہوں گے۔ عالم اسلامی کی وداعی کا موسم۔ پس اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ جس طرح رمضان کا مہینہ تمام اسلامی دنیا میں تقوی کا موسم ہے، اسی طرح حج کا زمانہ تمام روئے زمین میں اسلام کی زندگی اور بیداری کا زمانہ ہے۔ اس طرح سے شریعت بنانے والے حکیم اور دانا نے ایسا بے نظیر انتظام کر دیا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک اسلام کی عالمگیر تحریک مٹ نہیں سکتی۔ دنیا کے حالات خواہ کتنے ہی بگڑ جائیں، زمانہ کتنا ہی خراب ہو جائے، مگر یہ کعبے کا مرکز اسلامی دنیا کے جسم میں کچھ اس طرح رکھا گیا ہے جس طرح آدمی کے جسم میں دل ہوتا ہے۔ جب تک دل حرکت کرتا رہے آدمی مر نہیں سکتا، چاہے بیماریوں کی وجہ سے وہ ہلنے تک کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح دنیا کا یہ دل بھی ہر سال اس کی دور دراز رگوں تک سے خون کھینچتا رہتا ہے اور پھر اس کو رگ رگ تک پھیلا دیتا ہے۔ جب تک اس دل کی یہ حرکت جاری ہے، جب تک خون کے کھینچنے اور پھیلنے کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس وقت تک یہ بالکل محال ہے کہ اس جسم کی زندگی ختم ہو جائے، خواہ بیماریوں سے یہ کتنا ہی زار و نزار ہو۔ وحدت ملت کا پرکیف نظارہ۔ ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں اس نقشے کا تصور تو کیجئے کہ ادھر مشرق سے، ادھر جنوب سے، ادھر مغرب سے، ادھر شمال سے
ان گنت قوموں اور بے شمار ملکوں کے لوگ ہزاروں راستوں سے ایک ہی مرکز کے طرف چلے آ رہے ہیں۔ شکلیں اور صورتیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، مگر مرکز کے قریب ایک خاص حد تک پہنچتے ہی سب اپنے اپنے قومی لباس اتار دیتے ہیں اور سب کے سب ایک ہی طرز کا سادہ یونیفارم پہن لیتے ہیں۔ احرام کا یہ یونیفارم پہننے کے بعد اعلانیہ یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ سلطان عالم اور بادشاہ زمین اور آسمان کی یہ فوج جو دنیا کی ہزاروں قوموں سے بھرتی ہو کر آ رہی ہے، ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے۔ ایک ہی اطاعت اور بندگی کا نشان ان سب پر لگا ہوا ہے۔ ایک ہی وفاداری کے رشتے میں یہ سب بندھے ہوئے ہیں اور ایک ہی دارالسلطنت کی طرف اپنے بادشاہ کے ملاحظے میں پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی جب میقات سے آگے چلتے ہیں تو ان سب کی زبانوں سے وہی ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ بولنے کی زبانیں سب کی مختلف ہیں مگر نعرہ سب کا ایک ہی ہے۔ مگر جوں جوں مرکز قریب آتا چلا جاتا ہے، دائرہ سمٹ کر چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، مختلف ملکوں کے قافلے ملتے چلے جاتے ہیں اور سب کے سب مل کر نمازیں ایک ہی طرز پر پڑھتے ہیں۔ سب کا ایک یونیفارم، سب کا ایک امام، سب کی ایک ہی حرکت، سب کی ایک ہی زبان، سب ایک اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے اور بیٹھتے، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اور سب اسی ایک قرآن عربی کو سنتے اور پڑھتے ہیں۔ یوں زبانوں اور قومیتوں اور وطنوں اور نسلوں کا اختلاف ٹوٹتا ہے اور یوں خدا پرستوں کی ایک عالمگیر جماعت بنتی ہے۔ پھر جب یہ قافلے ایک زبان ہو کر لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں، جب ہر بلندی ہر پستی پر یہی نعرے لگتے ہیں، جب قافلوں کے آپس میں ملنے کے وقت دونوں طرف سے یہی صدائیں اٹھتی ہیں، جب نمازوں کے وقت اور صبح کے تڑکے میں یہی آوازیں گونجتی ہیں، تو ایک عجیب فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں سرشار ہو کر انسان اپنی خودی کو بھول جاتا ہے اور اس لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر کعبے پہنچ کر تمام دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کا ایک لباس میں ایک مرکز کے گرد گھومنا، پھر سب کا ایک ساتھ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، پھر سب کا منی میں کیمپ لگانا، پھر سب کا عرفات کی طرف کوچ کرنا اور وہاں ایک امام سے خطبہ سننا، پھر سب کا مزدلفہ میں رات کو چھاؤنی ڈالنا، پھر سب کا ایک ساتھ منی کی طرف پلٹنا، پھر سب کا متفق ہو کر جمع عقبہ پر کنکریوں کی جان ماری کرنا، پھر سب کا ایک ساتھ قربانی کرنا، پھر سب کا ایک ساتھ کعبے کی طرف پلٹ کر طواف کرنا، پھر سب کا ایک ہی مرکز کے گردا گرد نماز پڑھنا۔ یہ اپنے اندر وہ کیفیت رکھتا ہے جس کی نظیر دنیا میں ناپید ہے۔ ایک مقصد، ایک مرکز پر اجتماع، دنیا بھر کی قوموں سے نکلے ہوئے لوگوں کا ایک مرکز پر اجتماع، اور وہ بھی ایسی یکدلی اور یکجہتی کے ساتھ، ایسی ہم خیالی اور ہم آہنگی کے ساتھ، ایسے پاک خیالات اور پاک مقاصد کے ساتھ اور پاک اعمال کے ساتھ۔ حقیقت میں کتنی بڑی نعمت ہے جو آدم کی اولاد کو اسلام کے سوا اور کسی نے نہیں دی۔ دنیا کی قومیں ہمیشہ ایک دوسرے سے ملتی رہتی ہیں، مگر کس طرح؟ میدان جنگ میں گلے کاٹنے کے لیے، یا صلح کانفرنسوں میں، ملکوں کی تقسیم اور قوموں کے بٹواروں کے لیے، یا مجلس اقوام متحدہ میں، تاکہ ہر قوم دوسری قوم کے خلاف دھوکے، فریب، سازش اور بے معنیوں کے جال پھیلائے اور دوسروں کے نقصان سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تمام قوموں کے عام لوگوں کا صاف دلی کے ساتھ ملنا، نیک اخلاق اور پاک خیالات کے ساتھ ملنا، محبت اور خلوص کے ساتھ ملنا، قلبی اور روحانی اتحاد کے ساتھ ملنا، خیالات اور اعمال اور مقاصد کی یکجہتی کے ساتھ ملنا، اور صرف ایک ہی دفعہ مل کر نہ رہ جانا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر سال ایک مرکز پر اسی طرح اکٹھے ہوتے رہنا۔ کیا یہ نعمت اسلام کے سوا بنی نوع انسان کو اور بھی کہیں ملتی ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنے، قوموں کی دشمنیوں کو مٹانے اور لڑائی جھگڑوں کی بجائے محبت، دوستی اور برادری کی فضا پیدا کرنے کے لیے اس سے بہتر نسخہ کس نے تجویز کیا ہے؟